السلام علیکم۔ مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی، اسے انگریزی میں انفلیشن، عرف عام میں مہنگائی، جبکہ معاشیات کی زبان میں اسے افراط زر کہا جاتا ہے۔ یہ مہنگائی کیا ہے؟ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ہی ملیں گے، بس آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ مہنگائی کو معاشیات یعنی اکنامکس میں افراط زر کہا جاتا ہے۔ افراط کے معنی ہے زیادتی، جبکہ زر کے معنی دولت یا کرنسی کے ہیں۔ جب کسی ملک یا معاشرے میں دولت پیدا کردہ چیزوں کے مقابلے زیادہ ہو جائے، یعنی ملک میں کم چیزیں پیدا ہو رہی ہوں جبکہ اس کے مقابلے میں کرنسی نوٹ زیادہ چھاپے جا رہی ہوں، تو مہنگائی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کو معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور کنزیومر پرائس انڈیکس ہے۔ اس کے علاوہ آپ گھر پہ خود ایک سادہ طریقے سے بھی مہنگائی معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی شے کی موجودہ قیمت کو ہم لیں جو اس وقت 80 روپے ہے، اور یہی چیز پچھلے سال 60 روپے کی تھی۔ اب یہ 80 روپے کو 60 سے تقسیم کریں اور اسی کو 100 سے ضرب دیں، تو جو جواب آئے گا وہ 130% ہوگا، یعنی کہ 30% مہنگائی بڑھی ہے اس شے کے حوالے سے۔ مہنگائی کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ملک میں ترقی ہونا۔ جب کسی ملک میں ترقی ہوتی ہے تو وہاں روزگار بڑھتا ہے۔ جب روزگار بڑھتا ہے تو لوگوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، اور قوت خرید بڑھنے سے وہ زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کی دوسری وجہ ہے تنخواہیں۔ جی ہاں، جب کوئی ادارہ یا کمپنی اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے تو اپنے منافع کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اپنی چیزوں کی قیمت کو بڑھانا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ مہنگائی کی تیسری وجہ خام مال کی قیمت میں ہونے والا اضافہ ہے۔ جب کوئی سبزی، پھل یا اناج کسی خاص موسم میں اگتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جبکہ جب وہ مارکیٹ میں کم پڑ جاتا ہے اور اس کا موسم بھی موجود نہ ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا پاکستان میں کبھی ٹماٹر مہنگے جبکہ کبھی سستے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس کا سیزن چل رہا ہو تو اس وقت وہ سستے ہوتے ہیں، اور جب سیزن چلا جائے تو وہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر یا نیچے ہوتی ہیں تو اس کا باقی چیزوں پر بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ تیل ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی چوتھی بڑی وجہ حکومت کا نوٹ چھاپنے کا عمل ہے۔ جب حکومت کو بہت سارے پیسے چاہیے ہوں لیکن ٹیکسوں کے ذریعے وہ مکمل نہیں ہو سکتے ہو تو حکومت اپنے اخراجات نوٹ چھاپ کر پورا کرتی ہے، اور جب یہ اخراجات نوٹ چھاپ کر پورا کیے جاتے ہیں تو چونکہ ملک میں کوئی پیداواری عمل نہیں ہوا اور کوئی شے پیدا نہیں ہوئی لیکن نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں نوٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جبکہ چیزوں کی تعداد کم پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انتہائی خطرناک حد تک مہنگائی چلی جاتی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے 2 بڑے طریقے ہیں۔ نمبر 1، مانیٹری پالیسی، یا جسے ہم زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک بناتا ہے، اور اس پالیسی کے ذریعے وہ شرح سود اور دوسرے عوامل کو کنٹرول کر کے مہنگائی کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا عمل حکومت کی مالیاتی پالیسی، جسے ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں، وہ ہے۔ حکومت اپنے اخراجات یا ٹیکس میں اضافہ یا کمی کر کے مہنگائی کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔ مثلا اگر کسی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو تو وہاں کا اسٹیٹ بینک شرح سود کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہو جاتی ہے یا قابو میں آ جاتی ہے، جبکہ حکومت اس کے لیے یہ اقدام کر سکتی ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کر دے، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی اور مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی۔ اگر کسی ملک میں مہنگائی مطلوبہ مقدار سے کم ہو جائے تو حکومت بڑے بڑے پیداواری منصوبے شروع کروا کر ان کے ذریعے ملک میں مہنگائی کو ایک عام سطح پر لے آتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی 2 سے 3% کے درمیان رہنی چاہیے، اتنی مہنگائی بہتر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہنگائی کو 0 پر کیوں نہیں رکھا جاتا؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کو زیرو یا زیرو سے نیچے رکھنے کی وجہ سے ملک میں پیداواری عمل سست پڑ جاتا ہے اور ملک ترقی نہیں کر سکتا، جبکہ مہنگائی 7، 8 یا 10% یا اس سے بلند شرح پر رہنے کی وجہ سے ملک میں شدید افراط زر ہو جاتا ہے اور کرنسی اپنی ویلیو ختم کر دیتی ہے یا ویلیو کھو دیتی ہے، اور ان کی مستقبل کے بارے میں توقعات متاثر ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8%، ہندوستان میں 5%، چائنا میں 3%، امریکہ میں 1.5%، جبکہ ترکی میں 11% اور سعودی عرب میں 0.8% ہے۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔